انٹرنیٹ جو ہے یہ غالباً 1983 کے اندر یہ ایجاد ہوا، اور اس کے ایجاد کا مقصد یہی تھا، مثبت اس کا مقصد تھا کہ بھئی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو، اور جو ہمارے درمیان میں فاصلے ہیں وہ سمٹ جائیں، اور لوگوں کو اس سے فائدے ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا عموماً کہ آج اسی نقصان کی وجہ سے ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کہاں پر جا رہی ہے، وہ اس سیلاب کے اندر، فحاشی اور یعنی کے سیلاب کے اندر بہتی چلی جا رہی ہے۔ اور روزانہ میڈیا پر کیسز جو ہے وہ اس کے بڑھتے ہوئے ریشو ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ آج کا ہمارا نوجوان انٹرنیٹ کا اور اسی طرح جو ہے وہ سوشل میڈیا اور اسی طرح یوٹیوب اور فلاں کا استعمال غلط کر رہا ہے یا صحیح کر رہا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے کہ بھئی کون سے ایسے اسباب ہیں جو ایک نوجوان کو غلط جانب لے کر جاتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں ایک چیز پر سب سے زیادہ جو ہے وہ کوشش کرنی پڑے گی کہ اس کو ہم روکیں۔ وہ کیا ہے کہ ایک نوجوان ہے، وہ جب استعمال کرتا ہے تو استعمال کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ حالانکہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے کسی سفر کے لیے گاڑی میں بیٹھتا ہے تو وہ منزل کا تعین پہلے کرتا ہے یا بیٹھنے کے بعد کرتا ہے؟ بھائی میں نے فلاں شہر جانا ہے، میں نے کراچی جانا ہے، میں نے اسلام آباد جانا ہے، میں نے لاہور جانا ہے۔ سب سے پہلے وہ اپنے لیے منزل کو متعین کرتا ہے کہ بھئی میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے۔ ہمارا نوجوان آج استعمال کرنے کے بعد، فیس بک، سوشل میڈیا استعمال کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا۔ تو جب انسان منزل کا تعین بعد میں کرے گا تو یاد رکھے پھر آگے اس کو کہ منزل متعین نہیں ہوتی تو اس کی جو راہیں ہوتی ہیں وہ خطرناک اور حادثاتی جو ہے وہ انسان کے لیے ثابت ہوتی ہیں۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آج ریشو دیکھ لیں، آج آپ ریشو دیکھ لیں۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک شادی کے اندر تقریب تھی تو دو نوجوان دیکھے کہ وہ غالباً کوئی پب جی کے نام سے کوئی گیم ہے۔ اب کھانا لگ گیا، ہم کھانا کھا رہے ہیں اور وہ دو لڑکے اسی گیم کے اندر اتنے مصروف ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم شادی حال میں کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ابھی یہ کچھ پھر ہم نے ان کو بتایا کہ بھئی کس مقصد کے لیے آئے ہو، جب نہیں آنا تھا تو پھر کیوں جو ہے وہ آئے ہو، کھانا نہیں تھا تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آج ہمارا نقصان، ہمارے نوجوانوں کا سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ اس سوشل میڈیا کا منفی استعمال ہے، اس کا ناجائز استعمال ہے، اس کا غلط استعمال ہے۔ یہ ایک ایسا سیلاب ہے، یہ ایک ایسا لاوا ہے، اگر ہم نے اپنی نسل کی حفاظت نہیں کی تو یاد رکھیں ہماری نسل اس جو ہے وہ اس کے سیلاب کے اس جو ہے وہ بہتے ہوئے سیلاب کے بہاؤ کا جو ہے وہ نظر ہو جائے گی۔ تو اس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، ہم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہم نے اپنے نوجوان کو سنبھالنا ہے کہ اس کی مصروفیات کیا ہے، اس کی ایکٹیویٹیز کیا ہے، یا صبح سے لے کر شام تک اس میں کیا چیزیں دیکھتا ہے۔ باپ نے بھی، استاد نے بھی، اور پیر نے بھی، اور جو ہے اسی طرح جو ہے وہ ٹیچر نے بھی، ماں نے بھی، ہر ایک نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ تو معاشرہ اسی طریقے سے ایک وجود میں آئے گا اور معاشرہ جو ہے وہ ایک صحیح جو ہے سمت پر جو ہے وہ چلے گا۔ تو یاد رکھیں کوئی چیز بھی اپنی ذات کے اعتبار سے غلط نہیں ہوتی، اس کا استعمال اسے غلط اور صحیح بنا دیتا ہے، اس کا غلط استعمال اسے غلط بنا دیتا ہے اور اس کا صحیح استعمال جو ہے وہ اس کو صحیح بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو جو ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا نوجوان آج جو ہے وہ اسی جو ہے وہ غلط سیلاب کے اندر بہنا چاہے۔ تو اس چیز کو ہم نے غور سے اور جو ہے وہ اپنے معاشرے کی جو خرابیاں ہیں ان کو دیکھتے ہوئے اس پہ فوکس کرنا ہے کہ بھئی کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کو جو ہے دیکھ کر جو ہے آج ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری اولاد کیا کر رہی ہے، وہ اپنے کاموں میں مصروف ہے، اولاد اپنے کاموں میں مصروف ہے، اور اسی طرح جو ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ جو ہے، یعنی مہینہ ماں باپ کو ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہی نہیں ہوتا۔ پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ پھر وہی نتیجہ ہوگا نا جو گزشتہ دنوں ہوا آپ کے سامنے۔ چونکہ جب زنا کا معاشرہ عام ہوگا، بے حیائی کا معاشرہ عام ہوگا، تو پھر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا نا
ان چیزوں کو روکنا ہے، اس کا سدباب کرنا ہے، اس پر ہم نے محنت کرنی ہے، اور محنت کرنے کے لیے ہر آدمی نے اپنا کردار ادا کرنا ہے، ہر آدمی نے اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ بنانے والے نے تو اسے بنا دیا، اب بنانے والے نے تو بم بھی بنایا ہے۔ اب بم کس لیے بنایا تھا؟ کہ بھئی پہاڑوں کو توڑا جائے، لیکن استعمال کرنے والے نے اس کو انسان پر استعمال کر دیا۔ تو یاد رکھیں حضرات محترم، ہر چیز کے اندر مثبت اور منفی پہلو ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کا استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے، یہ اس کے مثبت اور منفی پہلو سے پہلے ہم نے سوچنا ہے۔ اور یاد رکھیں ایک بات تو یہ ہو گئی، دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو لگام بھی دینا ہے۔ جو چیز جتنی جو ہے وہ تیز رفتار ہوتی ہے نا، اس کو لگام بھی اسی انداز میں ہم نے دینا ہے۔ گھوڑا تیز رفتار ہوتا ہے نا، تو گھوڑے کو لگام دی جاتی ہے نہیں دی جاتی؟ گدھے کو کوئی لگام نہیں دیتا، کیونکہ اس کی رفتار کم ہے۔ اسی طرح ہم نے جو ہے اپنے اوقات کو بھی تقسیم کرنا ہے، یہ نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک، اور شام سے لے کر صبح تک نہ بیوی کا پتہ، نہ ماں کا پتہ، نہ بہن کا پتہ، اور نہ ہی جو ہے نا وہ رشتہ داروں کا پتہ، نہ کوئی جو ہے وہ دوست یار کا پتہ، کسی کا پتہ ہی نہیں ہے ہمیں۔ وہ صبح سے لے کر شام تک جو ہے وہ موبائل ہی موبائل ہے، اور اس کا جو ہے نا استعمال ہے، اور جو ہے وہ کانوں کے اندر ہینڈ فری لگا نہیں۔ حضرات محترم، یہ اسلامی روش نہیں ہے، یہ ہمیں دین سے دور کرے گی، یہ ہمیں جہنم کے گڑھے تک پہنچائے گی، یہ ہمارے نوجوان کا بیڑا غرق کر دے گی۔ تو اس لیے آپ دیکھ لیں کہ جب سے ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں موبائل فون آیا ہے، جرائم کی ریشو بڑھی، اور اسی طرح جو ہے وہ جو زنا کی ریشو بڑھی، اور اسی طرح جو ہے نا فحاشی اور ریانی کی ریشو بڑھی یا کم ہوئی؟ تو ان چیزوں کو، ان محرکات کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ بھئی اس کا استعمال، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس کے خلاف نہیں، آپ استعمال کریں، لیکن یہ نہیں کہ آپ تلاوت سننے کے لیے بیٹھے تھے اور اختتام آپ کا جو ہے نا وہ گانے پہ ہوا۔ ان چیزوں کو ہم نے سوچنا، ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ میں نے ابتدا تو آیا تو سننے تلاوت تھا، لیکن میرے پاس اتنی ہدایت تھی نہیں کہ میں اپنے آپ کو جو ہے اس جو ہے وہ موبائل سے جو ہے وہ قرآن سن سکتا، اور شیطان نے مجھے گمراہ کر لیا۔ اس لیے میں نے پچھلے جمعے آپ سے کہا تھا کہ اسلام ترقی کے خلاف نہیں ہے کہ بھئی مسلمانوں کے پاس ترقی نہ آئی، لیکن ترقی سے پہلے انسان ہدایت کی بات کرتا ہے، اسلام ہدایت کی بات کرتا ہے، قرآن ہدایت کی بات کرتا ہے کہ بھئی ہدایت ہوگی، اب جب ترقی آئے گی تو وہ ترقی کا استعمال انسان صحیح انداز میں کر۔ ایک نوجوان کے پاس ہدایت ہے، وہ ہدایت یافتہ ہے، وہ تربیت یافتہ ہے، وہ فیض یافتہ ہے، وہ صحبت یافتہ ہے، اس کا تعلق قرآن سے مضبوط ہے، اس کا رشتہ قرآن سے مضبوط ہے، وہ اس کی مجلس اہل اللہ اور اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہے، اس کی دوستی ایسے جو ہے وہ اس کے مجلس کے لوگ ایسے ہیں جو صحیح لوگ ہیں۔ تو یاد رکھے جب وہ استعمال کرے گا سوشل میڈیا کا اور اسی طرح موبائل فون کا، تو وہ غلط استعمال نہیں کرے گا، اس کا صحیح استعمال کرے گا، اور وہ گمراہ نہیں ہوگا، وہ اس جو ہے وہ موبائل سے بھی ہدایت جو ہے وہ نکالے گا، اور اس کو جو ہے وہ اخذ کرے گا۔ تو اس لیے ہم نے اپنے ان سدباب کو دیکھنا ہوگا۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ باپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ ساری رات جو ہے وہ جاگ کر گزارتا ہے۔ کیوں بھائی؟ کس نے کہا تھا کہ بھئی رات کو جو ہے وہ 2 بجے سوئیں اور صبح 10 بجے نکلے؟ یہ کوئی اسلامی روش ہے؟ یہ کوئی اسلامی طریقہ ہے؟ مسلمان تو فجر کی نماز کے بعد سوتا ہی نہیں تھا۔ مسلمان کا دن تو فجر کی نماز کے بعد شروع ہو جاتا تھا، اور یہاں دیکھ رہے ہیں کہ بھئی دن رات بنا ہوا ہے اور رات دن بنی ہوئی ہے، نہ پتہ ہے کہ بھئی ایک عجب سا نظام بنا ہوا ہے۔ حضرات محترم، ہم نے اپنی خاندانی اور اسی طرح جو ہے وہ معاشرتی زندگی کے اندر تبدیلی ہمیں لانی ہوگی، پھر جا کے معاشرہ سدھرے گا، پھر جا کے وہ بگاڑ ختم ہوگا جو بگاڑ جو ہے ہمیں جو ہے وہ غلط کاریوں کی طرف ابھارتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کی طرف آج سوچنا ہوگا، اور ہم نے اپنے مقصد کا تعین کرنا جو ہے ہمیں پڑے گا کہ بھئی میں نے موبائل فون تو ہاتھ میں پکڑ لیا، اب کہیں یہ میں نے استعمال کرنا ہے موبائل فون کو یا موبائل فون مجھے استعمال کر رہا ہے؟
ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے کہ بھئی میں نے اس کا استعمال کس انداز میں کرنا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان بیٹھتا ہے موبائل فون استعمال کرنے کے لیے اور اس میں جو ہے کیونکہ ہدایت نہیں ہے تو یہ خود جو ہے وہ اعلی کار بن جاتا ہے اور استعمال ہو جاتا ہے، اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔